بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر 18,000 سے زائد مخلوق ہے۔ بارہ 1000 مخلوق سمندر کے اندر اور 6000 مخلوق اس زمین کے اوپر۔ انسان، جنات، چرند، پرند، درند، حشرات الارض، آپ گنتے جائیں مخلوق اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور ہر مخلوق کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، آنکھیں، پاؤں۔ ایک چھوٹی چیونٹی کالے رنگ کی ہو، اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور وہ جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو چل رہی، وہ پیچھے جو نشان بن رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سمندروں کے اندر کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ روزانہ انہیں کھلاتے ہیں۔ اور جو مخلوق جو کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی کھلاتے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ جو مخلوق سمندر کے اندر ہے، اللہ نے
ان کے لیے وہاں رہنے کا انتظام اور خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ کتنی بڑی اندر بلائیں ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، کتنی مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزانہ منو اور ٹنوں کے حساب سے کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے خزانے میں بالکل بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور اس زمین کے اوپر کتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں۔ جنگل کا درندہ شیر اللہ تعالیٰ اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ اور پرندے یہاں سے اڑ کے جاتے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے گودے جو ہے نا وہ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون بھرتا ہے؟ وہ اللہ پاک ہی بھرتے ہیں۔ اللہ پاک ہی بھرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ایک نوالا جب پیٹ کے اندر اترتا ہے تو 360 مخلوق کی محنت شامل ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ گندم اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے تیار کرتے ہیں۔ ابھی ان کے اوپر جو نا سٹے لگیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سٹوں کے اندر دانوں کو بھریں گے، اور پھر کتنی مخلوق کی محنت شامل ہوگی، اور یہ نوالا ہمارے پیٹ کے اندر اترے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی سلطنت والے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ نہ ہماری سوچ پوری ہوتی ہے، نہ ہمارے ارادے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ چاند اس کے حکم سے روشنی دیتا ہے، سورج اس کے حکم سے روشنی دیتا ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے بنتے ہیں، بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں۔ جس کو جتنا رزق دیں اللہ کی مرضی، کسی کو بھکاری بنا دیں اس کی مرضی، کسی کو بادشاہ بنا دیں اس کی مرضی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ سے ہم اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے،
اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کے خزانوں میں ہمارا ہاتھ ہو. ہم جیسے ہی دعا مانگیں اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے. اس کے اوپر یقین رکھیں. اللہ سنتے ہیں اور سننے والے ہیں، سمیع البصیر ہیں. آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں قیام ہوا اور وہیں سے اللہ نے ان کی تشکیل کی کہ فرعون کے پاس جاؤ. تو بیوی بچے بھی ساتھ تھے، رزق کے لیے تھوڑا فکر مند ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ عصا پتھر کے اوپر مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پتھر کے اوپر مارا تو اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے فرمایا پھر مار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مارا تو اس کے اندر سے پھر ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مارا تو اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا اور سبز پتے کے اوپر شبنم کا قطرہ تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کان لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کان لگایا تو وہ کیڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی. اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی، پاک ہے وہ ذات جو میری سن رہی، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، پاک ہے وہ ذات جو مجھے رزق دے رہی. کیسا یقین تھا اس کیڑے کا. ہمارا بچوں والا یقین بن جائے. بچوں کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں سے پہلے مانگتے ہیں. اگر ماں نہیں دیتی تو پھر ہلکا سا رونا شروع کرتے ہیں. اگر نہیں دیتی پھر تھوڑا اور تیز ہو جاتے ہیں. اگر نہیں دیتی تو پھر زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور قربان جائیں ان ماؤں کے اوپر جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں. بڑی محنت سے پلتے ہیں یہ بچے اور رات کو ہی ماں اٹھ کے بیٹھتی ہے دودھ پلانے کے لیے. اور کبھی کبھی تو ساری رات گزر جاتی ہے بیچاری بیٹھے بیٹھے. اور جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، کیونکہ بچپن میں
ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، جس چیز کو جتنی مرتبہ پوچھتا تھا اور ہم بتاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی بچہ جوان ہو کے الگ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو پہچانتا نہیں۔ اب وقت تھا خدمت کرنے کا، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، تو اس بچے والا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد کی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ لوگوں نے بڑے دکھ دیکھے ہوئے ہیں اپنی اولادوں کے، روزانہ نئی بات آتی ہے، کبھی کبھی تو یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو مارا ہے، بیٹے نے باپ کو گالیاں دی ہیں، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، یقین مانیے اگر آپ 1000 مساجد بنائیں، 1000 حج کریں، ساری رات مصلی کے اوپر بیٹھے رہیں، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزے کھلوائیں، اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہوئے، سب زیرو ہو جائے گا، سب زیرو ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ جس انسان نے اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے، وہ ماں باپ کا ادب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے وہ ایسی باتیں کریں گے جو آپ کو ناگوار گزریں گی، مگر آپ نے صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے، اسی میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، علماء دین کی قدر کریں، سب سے اخلاق پیار سے بات کریں، اخلاق والا معاملہ ہو، اپنے سینے کو صاف رکھیں۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، ان بیماریوں سے بچیں، یہ بیماریاں ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ہمیشہ سچ بولیں، جو کچھ ہو جائے، اور سچوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، یقین مانیے، آپ یقین کر کے تو دیکھیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔
ہے۔